جو منفی سوچوں کا ایک میرے خیال سے ایک جو بڑا سورس بھی بن سکتا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، جو ہمارا نیوز چینلز ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، اور جو معاشرتی دباؤ جس کی جو ہے یہ کس حد تک ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کا افیکٹ کرتا ہے اور منفی سوچیں پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں چیزیں. اب میڈیا ہے یا کوئی بھی اور ایکسٹرنل سورس ہے، وہ اگر آپ کو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ دو طرح کے انداز فکر ہیں. ایک انداز فکر یوں ہوتا ہے کہ اس میں امید پروان چڑھتی ہے، ایسا انداز فکر جس میں امید پروان چڑھتی ہے، اور آپ ہمیشہ امید سے ہی لوگوں کو، امید کا ایک لینز ہے اس میں آپ فلٹر کر رہے ہیں کہ اس چیزوں کو، آپٹمسٹک ونڈو آپ نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اور اس کے برعکس ہوتا ہے پیسمسٹک ونڈو ہوتی ہے، مایوسی ہے. تو جب آپ اپنے میڈیا میں، اپنے ارد گرد، اپنے چاروں طرف ایسی معلومات لیتے ہیں جو کہ مبنی ہے مایوسی پہ، نیگیٹو چیزوں پہ، کہ ہمیشہ بم بلاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ جو اکنامک کرنچ کی بات ہو رہی ہے، سوشل لیول پہ ایشوز کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے ارد گرد منفی چیزوں کو ہی بار بار ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یا اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ آج فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں بندے نے یہ کر لیا، کسی کے پاس چوری ہوگی، کسی کا فون سنیچ ہو گیا، کسی کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ اگر اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہوگی نیگیٹو انفارمیشن کی اور اس طرح کی کریٹیکل ایونٹس کی جو کہ ان پلیزنٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک انوائرمنٹل لیول پہ، یعنی کہ ایکسٹرنل لیول پہ ایسا امپریشن ڈیولپ کر رہے ہو کہ جی جیسے آپ جس جگہ رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اکثر بری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ اس طرح کرتے کرتے تو اگر کوئی کسی بھی انسان کے اندر جنرلائزیشن ہے کہ وہ ہمیشہ ایک چھوٹی چیز کا بہت بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے، کیٹاسٹروفائزنگ تھنکنگ ہے، ایک چیز کو بہت زیادہ میکسیمم لیول پہ لیتا ہے، اس کا امپیکٹ زیادہ لیتا ہے، وہ پھر ان ایونٹس کو یہ سمجھتے میں باہر جاؤں گا میرے ساتھ ہونا ہی ایسا ہے، اس جگہ پہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہاں پہ چوری چکاریاں ہوتے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں، یہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے. کیوں کہ آپ اپنے چاروں طرف وہی انفارمیشن لے رہے ہیں. تو جو انفارمیشن آپ کی چاروں طرف موجود ہے، آپ کا پرسپیکٹیو بھی ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک لرننگ کا طریقہ ہے کہ آپ نیریٹو بناتے ہو. اور نیریٹو کیسے بنتے ہیں؟ آپ کے چاروں طرف موجود انفارمیشن کا. آپ نیگیٹو نیریٹو، ابھی جیسے ہم نے ریسنٹلی جو ہے نا میڈیا پہ دیکھا، ایک نیگیٹو جو ہے نا انہوں نے ایک جو خام خیالی بنا لی، ایک میتھیکل ورڈ یا ان ریئلسٹک امپریشن ڈیولپ کیا انڈین میڈیا نے. تو سارے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں کی مینٹل لیول پہ ویسا ہی امپریشن ڈیولپ ہو گیا کہ ہاں جی واقعی ایسا ہوا ہے پاکستان میں. تو بیسیکلی اس طرح سے یہ جو آرٹیفیشیل ریالٹی ہے نا، یہ کریٹ ہو سکتی ہے اور پھر لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ریالٹی امپرنٹ ہو جاتی ہے. تو ایسا ہے، ہوتا ہے، اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے جب تک کہ آپ صحیح چینل پہ جا کے انفارمیشن، اس کے کاؤنٹر نیریٹیوز نہ دیکھو، ڈھونڈو یا چیک کرو. تو جب لوگوں کے پاس ریالٹی آتی ہے تو ایسی تھنکنگ ختم بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرسسٹ کرے گی، لیکن آپ پازیٹیو اڈیپٹیو ویو اور آپٹمسٹک جب ونڈو رکھتے ہو تو وہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ فوکس نہیں ہوتے. نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ فوکسڈ ہو نیگیٹو تھنکنگ پہ. ہمیشہ جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہو ایک کہ آپ کو کوئی بھی ایک ایونٹ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک گلاس لیں پانی کا، اس کے اندر ایک جو ہے نا آپ ڈراپ ڈال دیں کسی بھی سیاہی کا، تو وہ سارا پانی کیسا ہو جائے گا؟ کلر اس کا بدل جائے گا. ایک ڈراپ ہے، گلاس میں پانی تو بہت زیادہ تھا، لیکن ایک اس ڈراپ نے پورا گلاس خراب کر دیا. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ اس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. جب آپ نیگیٹو فوکس کرتے ہیں، وہ آپ کو پورے کا پورا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نہ صرف سوچ، آپ کی ایموشنز اور آپ کی جو جسمانی صحت ہے، آپ کے اندر فزیکل لیول پہ چینجز آ جائیں گی. آپ ان فیلنگز کو، ان ایموشنز کو فیل کریں گے، اور اگر یہ پرسسٹ کرے گا، رہنا شروع کر دے گا، تو آپ کو انگزائٹی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے، اور ایون اگر ایکسیسو لیول پہ obsessive thinking میں چلے جائیں تو آپ کے اندر OCD اور آپ کے اندر سائیکوٹک ڈس آرڈرز بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ پراپر مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کی طرف لے کے چلا جا سکتا ہے. یہ اٹس اے ٹرانس ڈائگنوسٹک فیکٹر. اس کی وجہ سے آپ کا ایک ڈائگنوسس بن سکتا ہے. انڈر لائنگ میجر
فیکٹر ہے.